اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ شیعہ علماء اور فقہا کے حالات زندگی میں گراں قدر واقعات آپ کی خدمت میں بیان ہو رہے تھے، اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضر جوابی سے متعلق ایک واقعہ، جسے قصص العلماء نامی کتاب میں بھی بیان کیا گیا، اور ایک علماء کے حالات زندگی پر لکھی جانے والی کتاب ہے مردان علم در میدان عمل، اس کتاب میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہلاکو خان کا دور ہے، مغلیہ سلطنت ہے، اور ہلاکو خان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دربار میں موجود جو درباری ملا ہے وہ خواجہ نصیر الدین طوسی سے حسد کرتا ہے، لہٰذا ہلاکو خان کو آ کر کہتا ہے کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ قبر میں منکر و نکیر آ کر سوال کریں گے، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ماں تو تعلیم یافتہ نہیں ہے، ایسے پیچیدہ سوالوں کا وہ کیسے جواب دے گی وہاں قبر میں یہ سوچ سوچ کے بہت پریشان ہو چکا ہوں۔ تو ہلاکو خان اس عالم سے کہتے ہیں کہ بتائیں اس کا کیا حل ہے، کیا آپ کی تجویز ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ میری ماں کو قبر میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ درباری ملا کہتا ہے ہلاکو خان سے کہ بہتر ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کو آپ اپنی والدہ کے ساتھ زندہ قبر میں ڈال دیں، تاکہ جب وہ منکر و نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں تو خواجہ ان کی سوالوں کے جواب دے اور آپ کی والدہ وہاں اس حیرت اور پریشانی سے نجات پا جائے گی۔ تو ہلاکو خان کو یہ تجویز تو بہت پسند آتی ہے، لیکن اس تجویز کی خبر وہاں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ تک بھی پہنچ جاتی ہے، لہٰذا ہلاکو خان باقاعدہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس دربار میں بلاتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل کیا جائے کہ بھئی میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے آج رات قبر میں اتارنا ہے، اور میری ماں کو علم نہیں ہے، عالم نہیں تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، اور وہاں قبر میں منکر و نکیر کے سوالات ہیں، کیا جواب دے گی؟ تو جب ہلاکو خان نے خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تمام مسائل سے آگاہ کیا، اور پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ہم آپ کو اگر اپنی ماں کے ساتھ قبر میں اتار دیں تاکہ آپ ان سوالات کا جواب دیں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ خواجہ نصیر الدین طوسی نے حاضر جوابی سے کام لیا اور کہا آپ نے بالکل درست فرمایا، میں تو وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ایک اور تعجب جو ہے وہ کھا رہا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اور وہ پریشانی اس امر سے ہے کہ جب خود جناب ہلاکو خان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر کون ہوگا کہ جو ہلاکو خان کے ساتھ اس قبر میں جائے گا اور جا کر سوالوں کے جواب دے گا؟ مجھے یہ پریشانی ہے، چونکہ اس وقت جو میرا مقام ہے علمی اعتبار سے وہ کسی دوسرے کا تو نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے اپنے لیے رکھ دیں کہ میں جب آپ کا انتقال ہو تو مجھے آپ کی قبر میں اتارا جائے، اور اس وقت آپ کسی دوسرے شخص سے استفادہ کریں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ تو ہلاکو خان کو یہ تجویز بہت پسند آئی کہ ہاں مجھے بھی تو ضرورت ہے، جب میرا انتقال ہوگا تو میری قبر میں بھی کسی عالم کو تو ہونا چاہیے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جس عالم نے یہ مشورہ دیا ہے اسی کو اپنی ماں کے ساتھ میں قبر میں داخل کر دیتا ہوں اور آپ میری قبر میں آئیے گا۔ لہٰذا اس انداز میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو موت کے چنگل سے آزاد کروایا، اور ہلاکو خان نے حکم دیا کہ اس مولوی کو جو ہے وہ وہاں میری ماں کی قبر میں اتار دیا جائے تاکہ منکر و نکیر کے پیچیدہ سوالوں کا جواب دے سکے۔ تو عزیزان محترم، اس واقعے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو دوسروں سے حسد کرتے ہیں، لیکن حسد انسان کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتا، حسد انسان کی زندگی میں سعادت نہیں لے کر آتا۔ انسان نے خود محنت کرنا ہے،
خود جد و جہد کرنا ہے، خود اعلیٰ کمالات کو حاصل کرنا ہے۔ حسد کرنے سے انسان کے وجود میں کمالات ایجاد نہیں ہوں گے، بلکہ انسان اس حسادت کے نتیجے میں اپنی یہ دنیاوی زندگی بھی تباہ و برباد کر لے گا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ و برباد کر لے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں اپنے اطراف میں اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست، اپنے آشنا، اپنے جاننے والوں کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند متعال ان کے کمالات میں مزید اضافہ کرے، اور خداوند متعال ہمیں بھی یہ رنگ لگائے، ہمیں بھی یہ کمال عطا کرے، بلکہ اس سے بہتر کمال عطا کرے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس حسد جیسی آفت سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہماری زندگیوں میں جو خامیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔